السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, بس یہ سموگ سے کچھ جان چھٹتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ہاں جی بالکل, اب تو کافی حد تک بہتری آ گئی ہے, جی ہاں, لیکن سیاسی ماحول میں بہتری نظر نہیں آ رہی. اس پہ بھی پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. ایک دفعہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان سمیت 100 ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. پولیس نے عمر ایوب, احمد چٹھا, راجہ بشارت اور عظیم الدین کو گرفتار کر لیا ہے. آج ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد جو ہے عدالتی کٹہرہ مزید تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اندرونی جو ہے اختلافات سامنے بھی آ رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان بھی تکرار ہوئی اور کچھ اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس پر بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے اور پروگرام میں بات کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم پر فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہونے دوں گا, فیصل بابڈا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. انہوں نے یہ اس چیز کی یقین دہانی کرائی آج کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان سے. اور صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن کا بل اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا, اور جس پر مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. انہی تحفظات کو دور کرنے کے لیے فیصل بابڈا صاحب کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں. اس پر بخاری صاحب کا ہم تجزیہ بھی لیں گے اور پروگرام میں بات کریں گے ہم. گورنر کے پی کی میزبانی میں ہونے والی اے پی سی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی کیس میں 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ, کیا آپ کے پاس کیا فیکٹس ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی 9 مئی کے جو لوگ پکڑے ہوئے ان کے مقدمات کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, نہ ان کے خلاف فرد جرم لگ رہی ہے, نہ ان کا کوئی والی وارث ہے. ایک عجیب و غریب شور ہوگا ہر طرف سے, جو بندہ بھی اسکرین پہ آتا تھا کہ جی وہ 9 مئی کے دیکھیں جی وہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے اب کہ ان معاملہ جات کو اب کورٹس میں لے جا کے اور اس کو ایکٹیولی پرسو کیا جائے, جس کا یہ نتیجہ ہے. آپ نے بتا دی ہے تفصیل تو یہ کہ آج کیا ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک الارمنگ سگنل ہے. اس لیے کہ جس برق رفتاری کے ساتھ پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جس برق رفتاری کے ساتھ مزید گرفتاریاں ہونی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. اور یہ بات بالکل اب واضح دکھائی دے رہی ہے کہ اب مجرموں کو اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے. اور شواہد ایسے ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, پکچرز بھی ہیں, ویڈیو کے معافی مانگنے والوں کے بیانات بھی ہیں. ایک اور بڑی عجیب و غریب بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ لوگ وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور پکڑے جائیں گے جن کی پریس کانفرنس کے ذریعے معافیاں ہو گئی تھی یا جنہوں نے لکھ کے معافیاں مانگ لی تھی. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ اس میں شیخ رشید صاحب کا نام بھی شامل ہے, جو یہ کہتے تھے کہ میں نے 40 سال کا چلہ جو 40 دن کا چلہ جو ہے وہ بلا وجہ کٹا ضائع ہو گیا میرا سارا چلہ. وہ ضائع اس لیے ہو گیا کہ اب ان کو جو وہ گیٹ نمبر 4 اور جی ایچ کیو کے گملے کا ذکر کرتے ہوتے تھے, انہوں نے اب اس کی اونرشپ نہیں لی ہے, ڈسون کر دیا ان کو. اس لیے وہ ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ان کی وہ کیفیت ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے دوست ہیں اور دوستی کے اعتبار سے بھی ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اچھی ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو کچھ ہوا ہے, جس طرح پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا ہے, جن حدود کو وہ کراس کر گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جلا دو, گرا دو, آگ لگا دو, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, جس نے ہاتھ لگایا اس کو گرفتار کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں گے. وہ پوچھنا تو چاہیے ان سے کہ شیخ صاحب وہ کیا ہوا ان سارے وعدوں کا, وہ بیچارہ 1.5 سال سے سال سے اوپر ہو گیا ان کو جیل میں. تو یہ آپ کے نعرے جو تھے اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس بھی چل رہا ہے, یہ تو ہے جی ایچ کیو حملہ کیس. اس کے ساتھ ساتھ جنا ہاؤس حملہ کیس بھی ہے, جس بلکہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ جو اپنے جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کا تھانہ آر بازار میں درج ہے. اس مقدمے میں ٹوٹل ملزمان کی تعداد تھی 143, جن میں سے 23 کو آلریڈی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے, اور 100 کے خلاف یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو اقدام ہوا ہے. تو یہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے گرد. اس کو ہم عدالتی گھیرا تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ جیسے جرائم ان کا الزام ہے ان کے اوپر کمٹ کرنے کا, اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کی سزائیں بہت کڑی ہو جائیں گی. اور یہ اب جو مطالبہ تھا ان کا کہ جی ان کا کچھ نہیں ہو رہا, ان کے فیصلے جلدی ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. بخاری صاحب اچھا یہ تو اب آج کے کیس کی پروسیڈنگ ہوگی جو کہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت کمرہ عدالت میں بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان بھی کچھ تکرار ہم نے دیکھی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے اتنی مشکلات کا شکار ہے, اب پارٹی ڈیوائیڈ, جو اگر چیئرمین پارٹی چیئرمین اور بہنیں اور بیوی ان کے درمیان بھی اتنے اختلافات سامنے آئیں گے, تو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اختلافات کی میجر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی جو پارٹی کے اندر بکرنگ ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک حدود کو چھو رہی ہے اس وقت. وکلا کے کئی گروپ ہیں, بیچ میں سابقہ جو صحیح جینون پولیٹیکل ورکرز تھے ان کا ایک گروپ ہے, بی بی کا تیسرا گروپ ہے, علیمہ خان کا چوتھا گروپ ہے, جو روپوش ہیں وہ پانچواں گروپ ہے, جن پر مقدمات چل رہے ہیں وہ چھٹا. ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے وہاں. اور دوسری بات یہ کہ اب جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ ان سارے دھڑوں کے آپس میں بیانات نہیں مل رہے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں پارٹی کو بالکل پارٹی کے کپڑے خود اتار رہے ہیں. بالکل. اور اب لوگوں کے اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ علیمہ بی بی اور بیرسٹر گوہر کے بیچ آج گفتگو نہیں ہوئی ہے باقاعدہ, نہ صرف تکرار بلکہ میں تو کہوں گا کہ سیاسی طور پر کہیں کہ باقاعدہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے. اس نے کہا تم نے 12 لاشیں کہیں کیسے؟ لاشیں تو وہ سینکڑوں میں زیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب لاشوں کی سیاست پر آگے بڑی آج تفصیلات سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو اس کا جو آگے سے بیان تھا, جو اس کا جواز تھا, اس نے کہا میرے پاس ابھی تک 12 لاشوں کی بھی شواہد مکمل نہیں ہے, نام ہے لیکن ابھی ہم اس کے شواہد جمع کر رہے ہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ سینکڑوں لاشیں گری ہیں وہاں؟ یہ میں آپ نہیں کہہ رہے, یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا, یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے who happens to be the chairman of the party. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے جو ہمارے پاس حقائق ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں, اور وہ آج ہم نے اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں. ہم توقع کریں گے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس کو اس اپنے اسکرین کے اوپر بھی دکھا سکیں. بالکل. دیکھیں جناب, جائے وقوع کو دھونے والی ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز تو تصویر دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. مثلا جو شخص سڑک پہ دکھائی دے رہا ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ عجیب غیر فطری انداز میں حرکت کرتے دکھائی آپ کو دیں گے. سائیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی بس جو ہے وہ آدھی اس لیے دکھائی گئی ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ بس کہاں کی ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو سڑکیں دکھائی گئی ہیں, جو سڑک دکھائی گئی ہے کہ یہ دھوئی جا رہی ہے, پارلیمنٹ بلڈنگ جہاں پر ہے یا جہاں پر ڈی چوک ہے وہاں تمام کے تمام راستے ڈیور کیریج وے ہیں. جی. بیچ میں جو ہے وہ اور بڑی نشانی ہے کہ اس کے سینٹر میں وہ میٹرو جو ہے اس کے اسٹیشن بھی ہیں اور اس کی وہ بریجز بھی ہیں. تو اتنی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی جو جھوٹ ایک سیکنڈ میں پکڑا جائے. اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویریں جو ہیں ان کے آپ بیک ٹریک کر کے ان کو ان کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ تصویر بھی جعلی اور جعلی طور پہ راضی. دوسری طرف ایمبولنس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب شہیدوں کی, جو سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ان میں سے کوئی 10-12 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ شہید ہیں نومبر میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس میں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. یہ غزہ کی تصویر ہے اور یہ غزہ کے ایک فلسطین میں کام کرنے والے صحافی نے پوسٹ کی تھی 1 نومبر کو. آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں یار؟ خدا کے واسطے شرم کریں کوئی یار. آگے چلیں. مریضوں کو اسپتال میں پڑے دکھایا گیا اور ایک ڈاکٹر چلا رہا ہے بربریت کے بارے میں. یہ تصویر صرف 3 سال پرانی ہے اور ایک ہسپتال کی ہے. اور خدا کے واسطے کوئی اور اپنے آپ پر رحم کریں. آگے چلیے جناب, ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے جس میں شہید کی والدہ کو دکھایا گیا ہے, جو ظاہر ہے دکھانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ بھی کسی ایک شہید کی قبر کے اوپر اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. یہ اکتوبر کے مہینے سے پہلے کی تصویر ہے. یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تسی کون لوگ ہوئے, وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ خدمت کر رہے ہیں پارٹی کی, آپ تو پارٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ دنیا جو آپ کے بیانیے کو ماننے کے لیے نیم دلی سے تیار رہتی ہے, اس کے پاس جب یہ حقائق جائیں گے تو کیا اوقات رہ جائے گی آپ کے بیانیے کی.
بالکل یہ شرمناک بات جو ہے. بالکل بخاری صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیو کی فیکٹ چیک رپورٹ کے بارے میں آپ بتا بھی رہے. بخاری صاحب اب علیمہ خان صاحبہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں یا بہت سارے لوگ ابھی مسنگ پرسنز میں ہیں, ابھی تک ان کو تلاش نہیں کیا جا سکا, تو کیا وہ بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں علیمہ خان صاحبہ؟ دیکھیے اگر ان کی بیان میں جان ہوتی یا وہ حقیقت کے ایون قریب تر بھی ہوتا تو بیرسٹر گوہر اتنی سٹرونگ لائن نہیں لیتے. نہ صرف بیرسٹر گوہر بلکہ سلمان اکرم راجہ جو موجود تھے انہوں نے بھی بیرسٹر گوہر کے بیان کی تائید کی ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں نے, کسی نے 10 کسی نے 12 کا تذکرہ کیا ہے. باقی تو وہ جیسا میں نے کہا کہ ہٹلر مر گیا بیچارہ اس لیے کہ ہی سٹارٹڈ بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا. تو یہ اپنا پروپیگنڈا آپ کر کے کامیاب شاید ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ منظرنامہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر کہاں جائیں گے آپ. اور اب یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا فیکٹ چیک جیو نے دکھایا ہے, اس کے بعد تو I don't know where they stand and where their بیانیہ stands. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب اب اس قسم کی جو جعلی قسم کی کیمپین, جعلی ٹویٹس, پکچرز, ویڈیوز, اب اس کو قابو کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی اپنی ایک پلاننگ کر رہی ہے, ایک حکمت عملی بنا رہی ہے. آج اس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ایک کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اب ان کے خلاف یقینی اس قسم کی خبریں پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو کیا لگتا ہے آپ کو گورنمنٹ اور جو ہماری اس وقت اسٹیٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, کیا اس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو ابھی حکومت اپنی ایک پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیے فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ پر آنے سے پہلے تھوڑا سا جو صورتحال کی گمبھیریت ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے بات کی تھی جو GHQ حملہ کیس تھا, اس کے بعد جناح ہاؤس حملہ کیس جو ہے اس میں بھی پھرتیاں آ گئی ہیں. وہاں پر بھی آپ نے دیکھا آج کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان جو ہیں ان کے بھی وارنٹی ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اور ان میں جو شامل ہیں عالیہ حمزہ کے علاوہ وہ فرحان بخاری, عاطف منیر, صغیر کمال, عباس علی اور عمران شامل ہیں. رک جائیے ذرا, رک جائیے. 19 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ ان سب کو گرفتار کر کے پیش کریں. دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں, مشیرہ بی بی کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ان کی ضمانت منسوخی کی FIA نے درخواست جو ہے وہ دی تھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. یہ تو روٹین کی کارروائی ہے. ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو اس کے ضامن تھے اس کے شیورٹی بانڈ بھی ضبط کیوں نہ کر لیے جائیں. مطلب ہے کہ اس طرف سے بھی کڑکی تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے. تو وہ جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو وہ گھیرا تنگ ہونے کے جو یعنی انڈیکیٹرز ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اب آ جائیے جناب فارمیشن کمانڈر. دیکھیے فارمیشن کمانڈر جو ہیں انہوں نے جو ہنگامہ ہوا تھا اسلام آباد میں, جو احتجاج تھا PTI کا, 2 مرتبہ انہوں نے انٹروین کیا. ایک مرتبہ حکومت کی درخواست پر کہ جی آرٹیکل 245 کے تحت آپ آ جائیں اسلام آباد میں, امپورٹنٹ بلڈنگ کا جو ہے وہ چارج سنبھال لیں, کیونکہ ایک غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ جو آ رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں جو کہ تقریباً پہنچ چکے تھے وہاں, ان کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈپلائی ہو گئی تھی فوج بلڈنگز پر ڈپلائی ہوئی تھی. پورے آپریشن میں فوج کے کسی ایک جوان نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے. وہ اس آپریشن کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ ہینڈل کیا ہے FIA نے اور پولیس نے. ٹھیک ہے, یہ بالکل واضح ہے سورج کی روشنی کی طرح سے, کوئی ابہام اس میں نہیں ہے. لیکن PTI کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ جی فوج نے گولی چلائی ہے, دھڑا دھڑ کہے جا رہے ہیں, لیکن ایویڈنس ان کے پاس اس کی بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ جو ہے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے. اور یہ کور کمانڈر کی میٹنگ نہیں, اٹس اے فارمیشن کمانڈر, جس میں گراس روٹ لیول پر جو بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور 2 باتیں جو میرے خیال سے بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آئی ہیں ان کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں, جنہیں جنرل عاصم منیر نے چیئر کیا ہے, وہ یہ کہ دیر از ناٹ اے وائس آف ڈسینٹ. جو ان کا بیانیہ سامنے آتا ہے, جو ان کی پریس ریلیز سامنے آتی ہے, اس میں کہیں ایک بھی ڈسینٹنگ وائس نہیں ہے. دیٹ مینس کہ فوج کہاں کھڑی ہے, فوج کیا کر رہی ہے, فوج کیا کرنا چاہتی ہے, اس کے اوپر آپس میں there is no difference of opinion. It's very important. اگر آپ کو یاد ہو باجوہ صاحب کے دور میں فیاض امین صاحب کچھ کہہ رہے تھے, غفور صاحب کچھ کہہ رہے تھے, فلاں کچھ کہہ رہا تھا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, which is a very very good
یعنی انڈیکیٹر کہ جو سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں ان کے بیچ اگر اتحاد اور یگانگی نہیں ہے، اگر ان کے بیچ اپروچ ایک نہیں ہے تو وہ ملک کا کیا دفاع کریں گے. یہ ہوگا جی. دوسری بات یہ کہ اس میں انہوں نے 2-3-4 اور اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا ہینڈلرز، اس میں اب ہماری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، ان کو اب کٹہرے میں لایا جانا پڑے گا. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں جس سے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے بیچ نفرت بونے کی کوشش کی جائے یا ان کے اندر تصادم کی راہ ہموار کی جائے، اس کو تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار، اور نہ ہونا ایسی بھی یہی کوششوں چاہیے کہ کو اس ہم کے لیے تیار زیرو ہوں. ٹالرنس ہونی چاہیے. اس وقت فوج اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیج پر ہے. اس قسم کے پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس قسم کے پروپیگنڈا کو روکا جائے. فیصل وابڈا اور مولانا فضل الرحمان کی آج ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس کی. بخاری صاحب، آج فیصل وابڈا صاحب پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور کافی زیادہ وہ آج کل ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. کچھ روز قبل بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، آج مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جان بچانا چاہتے ہیں. تو اب فیصل وابڈا جو یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کر رہے ہیں کس مشن پر ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہمارے چونکہ دوست ہیں وہ اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات تو سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ آدمی دبنگ ہے. اچھا، بات جو لگی لپٹی نہیں کہتے، وہ کھل کے کہتے ہیں جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے. جو سوچ کے آ جاتے ہیں نا وہ کہہ کے جاتے ہیں. جو آج کل ان کا صحیح مشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی ہے. وہ ہے کہ عمران خان کو بچانا ہے، اس کی جان کو بچانا ہے. خطرات لاحق ہیں اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے خطروں کی نشاندہی کی ہے بلکہ نام بھی بتائے ہیں. جی بالکل. کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ مار کے چھوڑیں گے اس کو، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو بچاؤں گا، میں آئی ایم آؤٹ فار عمران خان. کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شخص کھڑا تو ہے جس کو پارٹی سے نکال دیا ہے. اچھا اچھا. جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے میں خان کو بچانا چاہتا ہوں تمام سازشوں سے. اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اس کوشش میں. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور جیسا میں نے کہا کہ وہ آج کل ایک ایکسیپٹیبل فگر ہیں اس لیے کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں، جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی سپورٹ کہاں ہے. اچھا. ان کے پولیٹیکل مخالفین بھی، ان کے دوست بھی سب سمجھتے ہیں کہ ہی ریپرزینٹس دا اسٹیبلشمنٹ. جی بالکل. میں نے جان بوجھ کے فوجی قیادت نہیں کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ نمائندے ہیں. اور جب بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اس کو ڈسون نہیں کیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. لہٰذا ان کی جو ملاقات ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ملاقات کس پیرائے میں ہے وہ ذرا جاننا ضروری ہے. جی. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ووٹ دیا تھا اس کے حق میں. جی تمام تر پی ٹی آئی کی کوششوں کے باوجود کہ وہ ایسا نہ کرے. یہ نہ کرنے دینے کے لیے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں بھی پڑھی انہوں نے، حلوے مانڈے بھی کھائے. پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ لگتا تھا کہ دنیا میں ایک ہی شخص امپورٹنٹ ہے، اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. آپ کو وہ مناظر یاد رہنا چاہیے، ہم نے تو ویڈیو بالکل یاد ہے. بالکل یاد ہے. لیکن جب انہوں نے دے دیا تو پھر پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں آئی تھیں، وہ میں سنانا نہیں چاہتا اس وقت، نہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بدمزگی بڑھے گی اس سے. تو ان کے ساتھ وارڈا صاحب کی ملاقات جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ کسی ایکسٹریم میجرز پر نہ جائیں جس کا اعلان وہ کر چکے ہیں. اور ایشو ان کا کیا ہے؟ مدارس کے حوالے سے جو بل پاس ہونے کے بعد منظوری کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس گیا تھا، وہ اتنی دیر سے کیوں اس پر دستخط نہیں ہو رہے تھے. اور آج جو منظر عام پر بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بل تو نامنظور کر کے اس پر اعتراض لگا کے پریزیڈنٹ صاحب واپس کر چکے ہیں. اور شاید اسی کو انڈو کرنے کے لیے، اس تاثر کو انڈو کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی اچھا بخاری صاحب، ملاقات سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی بتا دیں کہ مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق یہ جو بل ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، بلکہ اگر آپ نے سوال اب پوچھ لیا. دیکھیے مدارس کی رجسٹریشن بہت کنٹروورشل ایشو رہا ہے. اچھا. یہ سب سے بڑا پریشر اس کے اوپر جو تھا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تھا، چاہے وہ امریکہ تھا چاہے برطانیہ تھا. پوری ویسٹ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جو مدارس ہیں وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، مدارس کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، مدارس میں ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، دس دیٹ اور ادر. لہٰذا ایک پروسیس شروع ہوا تھا کہ مدارس کو جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے. ٹھیک. اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو سوسائٹی ایکٹ 1960 میں ترمیم کا بل 20 اکتوبر کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا. اس بل کے ذریعے مدارس کے رجسٹریشن کا تقاضا پورا ہو گیا ہے اور سوسائٹی ایکٹ 1860 کی شق 21 میں
7 بنیادی اور 2 اضافی شقیں شامل کر لی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہونا ہے، کیوں اس کا یعنی بل کا منظور ہونا ضروری ہے؟ اب حکومت الگ سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ نہیں لائے گی، there is no need to bring a separate رجسٹریشن ایکٹ، اور مدارس کو بآسانی رجسٹریشن اور اکاؤنٹس کھولنے کی سہولیات بھی میسر ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جو پچھلا صورتحال تھی اس میں وہ نہ اکاؤنٹ کھول سکتے تھے، نہ ان کو ریمیٹنسز آ سکتی تھی وغیرہ وغیرہ، جبکہ پہلے سے قائم مدارس کو بڑا قانونی تحفظ حاصل ہو گیا اور رجسٹریشن کے لیے 6 ماہ سے 1 سال کی مدت ان کو فراہم کر دی جائے گی۔ یہ پاکستان میں دینی مدارس ایک حقیقت اور ایک ریالٹی ہے۔ اس میں بے پناہ ایسے مدارس ہیں جہاں سے بہت سے خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں۔ جماعت الدعوہ کی مثال دی جا سکتی ہے، وہ تو خیر ہندوستان کی نظر ہو گیا، اس کے اوپر جو یعنی قدغنز لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اگر آپ چیریٹیبل کام دیکھیں تو یعنی ایدی صاحب کتنا بڑا نام ہے، لیکن اسی طرح سے چیبہ صاحب اب جو کر رہے ہیں، اسی طرح سے جماعت الدعوہ، تو بہت ساری تنظیمیں ایسی تھیں جو بہت زیادہ خدمت خلق کے کام کرتی تھیں، لیکن بیرونی پریشر کی وجہ سے اور کچھ اندرونی فیکٹرز کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش کی گئی، جو ایک حد تک تو ناکام ہو گئی۔ مدارس نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا، لیکن باقی کے جو قدغن تھے وہ اس میں ان کو چھوٹ مل جائے گی، اس میں وہ نرمی آ جائے گی اس ایکٹ کی پروویژن میں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو پیورلی پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آئی تھنک مولانا ہیز اے پوائنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ جناب اب اس کا ایک آپشن باقی رہ گیا ہے، حتمی نہیں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا، اور اس میں اسے پاس کرا لیا جائے، پھر پریزیڈنٹ صاحب کے اعتراض کی گنجائش ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا، اور یہی میرے خیال سے ہونے بھی جا رہا ہے۔ اور اسی کے لیے فیصل وارڈا صاحب نے انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیے، ہم اس کو جوائنٹ سیشن میں پاس کروا دیں گے، آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس اعتبار سے جو ہم بات کر رہے تھے وارڈا صاحب کے مشن کی، تو وارڈا صاحب جو ہیں وہ آج کل کافی ٹی وی شوز میں ہر دوسرے پروگرام میں وہ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ دبنگ بات کرنے کے عادی ہیں، وہ دبنگ بات ہی وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ایک ایسی ایفرٹ کی ہے جس سے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کا آبجیکٹیو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ میں تمام ہی سیاسی قوتوں سے ملوں گا، اور جن کا خاص طور سے اس نے ذکر کیا ان میں ایک ایم کیو ایم ہے، دوسری اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان جو ہے، ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ اگر یہ اس طریقے سے ان سب کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر یہ دھبا رہے کہ جی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی، کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے فیصل وابڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہمیں مولانا صاحب کے کردار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ مولانا صاحب کس قدر عظیم انسان ہے اور ان کا کردار اب سمجھ آیا ہے، تو اس بارے میں اب کیا کہیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دستخط نہ ہوئے تو پھر میں اپنا لاہ عمل تیار کروں گا، تو کیا ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے فیصل وابڈا صاحب بھی اب ان کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں اس حوالے سے عرض کریں۔ ایک تو ان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، یہ کوئی نئی تخلیق نہیں ہے، کوئی یہ کسی حادثے کے طور پہ جنم نہیں لیا، اس نے بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ان کے والد مولانا مفتی محمود بہت بڑے زیرک سیاستدان میں انہیں کہوں گا، وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں کے پی کے، اور بھٹو صاحب کے دور میں ان کی سیاست جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے، اور ان کا پاکستان کے اندر ایک رول ہے، خاص طور سے کے پی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا انفلوئنس بھی ہے، اور ان جیسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے جو ایک پاکستان کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بہت انفلوئنس ہے بلوچستان میں بھی جی، وہ نا قومی حمیت کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بالکل۔ دیٹ از وائی کہ حکومت بھی ان کے ساتھ یعنی انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ رانا ثناء اللہ ان سے ملنے والے ہیں کسی وقت، جی وہ ملاقات، اور بھی لیڈران ان سے ملیں گے،
تو ان کی حقیقت کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہی از اے پولیٹیکل فیکٹر ان پاکستان's politics as of today. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب فیصل واوڈہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جے یو آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ الیکشن کے فراڈ کے حوالے سے جو بات ہم پہلے کرتے تھے 9 مئی کی، سوری 9 مئی کہہ رہا ہوں، جو 2018 کا الیکشن تھا، اسی طرح کی گفتگو 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں بھی ہوئی. ہاں جی. دھاندلی کے الزام تب بھی تھے، دھاندلی کے الزام آج بھی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر وہ حمایت کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹانس کی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. حالانکہ وہ آرام سے مولانا صاحب اس کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور نون پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یہ مینڈیٹ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا نام تو پی ٹی آئی ہے نا. اچھا. تو وہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر چور کوئی اور نہیں ہے. کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے. اچھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس اگر ان کو مین سٹریم میں لے آتی ہیں، ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ میں حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس سے بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. کوئی دو رائے نہیں. گورنر کے پی کی میزبانی میں ہونے والے اے پی سی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں کے پی کے مالی اور سیاسی مفادات کے لیے سیاسی اور ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. بخاری صاحب، آج کی اے پی سی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تمام پارٹیز کے رہنما موجود تھے، لیکن بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا ہے کہ اے پی سی بلانے کا اختیار صرف جو ہے وہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، گورنر کا نہیں. تو اس بارے میں بھی اپنا کامنٹ دے دیں. سیف نے تو کوئی نہ کوئی درفنتنی چھوڑنی ہوتی نا بیان دینے کے لیے، کیونکہ اس کو ٹی وی پہ آنے کا شوق اتنا ہے. اس لیے ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہ لیا کریں آپ. ٹھیک ہے، اس نے تباہی جو مچائی ہے بیانات دے دے کے، وہ اپنی جگہ ہے. اینی وے، نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے آل پارٹیز کانفرنسز ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتی ہیں. یہ بنیادی طور پر اور یقینی طور پر ذمہ داری تھی چیف منسٹر صاحب کی. لیکن وہ جو گلیڈیٹر خان ہے نا، وہ ان کو اسلام آباد پر حملے سے فرصت ملے گی تو وہ کوئی ایسا اچھا کام کریں گے نا. آپ دیکھ لیں، یہ جو کرم میں 200 لاشیں گر چکی ہیں، کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، اور 70 سیکورٹی کے اہلکار شہید ہو چکے ہیں. ایسے سی ایم کے پاس ٹائم ہونا چاہیے احتجاج کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج رائٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے پہلے وہ پوری کر لیں آپ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بہت سارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو امیر مقام نے بھی کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے. اور یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں، ان کمیٹیوں کے اندر جو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرے گی یہ کمیٹی جو ہے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ فوری طور پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ 11واں NFC ایوارڈ جو ہے اور ضم جو اضلاع ہیں ان کے لیے مختص 3% واجب الادا رقم جو ہے وہ فوری طور پر جاری کی جائے. یہ تو چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس میں تو مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو آپ جس بھی اعتبار سے دیکھ لیں، یہ اس قسم کی اے پی سیز، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مائنس پی ٹی آئی آلموسٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز ور ریپرزینٹڈ. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو چل رہی تھی ان کی، تو اس میں آلموسٹ تمام کیلیبر کے تمام پارٹیز کے سربراہ بھی موجود ہیں اور امپورٹنٹ لوگ بھی موجود ہیں. یہ نا کسی بھی معاشرے میں جہاں بگاڑ ہو، جہاں پر یعنی دہشت گردی ہو رہی ہو، جہاں پر لاشیں گر رہی ہوں، وہاں اس قسم کی کانفرنسز سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے. تو میں کنڈی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی کامیاب اے پی سی کی ہے، اور اس کے مثبت اثرات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. بالکل بخاری صاحب، مثبت نتائج تو آئیں گے، لیکن کرم میں فسادات کی آگ میں 200 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ نان سیریس ہے اس معاملے کو لے کے؟ نان سیریس نہیں ہے، کیلس ہے، بے حس ہے، اور منافقت کر رہے ہیں کہ جہاں لاشیں نہیں گری ہیں وہ گا رہے ہیں، اور جہاں گری پڑی ہیں ہسپتالوں میں 116 لاشیں تو ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، ان کا دلاسا دینے کے لیے بھی جانے کی فرصت نہیں تھی چیف منسٹر صاحب کے پاس. جرگے بھیجنے سے تو مسئلے نہیں حل ہوتے نا، جب اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کنسرن نہیں ہے تو جرگوں کی کون سنے گا. کیونکہ جرگوں کے بس سے بات نکلی ہے تو تصادم پر گئی ہے نا، جہاں مورچہ بند ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے. اس کا چیف منسٹر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور. چلیے، آپ نے اب تک جو گلیڈیٹر پن کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اب کم از کم اس کو فوکس کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش. بالکل. اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے گورنر کے پی نے آج کے اے پی سی میں بڑے اہم پوائنٹس پر بات کی. ایسے کے سب پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.